تقریریں سننے میں پوسٹ ڈویژن کا تانا دیتا تھا. میں جب بھی مظفر آباد میں آتا تھا میں انہیں یہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ پوسٹ ڈویژن میں شام کو 2 سے 3 بجے جو جلسہ سٹارٹ ہوتا تھا وہ رات کے 11, 12, 1 بجے تک لگا رہتا تھا, لیکن کوئی کرسی خالی نہیں ہوتی تھی. لیکن آج مظفر آباد کے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کر کے, جس کے اندر ہمارے دونوں ڈویژنوں کی جو ہے وہ سپورٹ شامل ہے, اس کے بغیر اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اتنی دیر سے بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ مظفر آباد کے لوگ باشعور ہیں, باغیرت ہیں, غیور ہیں. وہ اپنے حقوق کی بات کے سننے کے لیے ساری رات جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہیں, اور آج بیٹھ کے انہوں نے ثابت کر دیا. اب سب سے پہلے میں جو آج کا ایونٹ ہمارا ہے ان شہداء کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جن ماؤں کے وہ بچے چھن گئے, جس باپ کا وہ بیٹا چھن گیا, جس بہن کا بھائی کا بھائی چھن گیا, ہم تو خالی تقریریں کر سکتے ہیں, ان کے بچے ان کو لا کے نہیں دے سکتے. لیکن ہم یہ تو کر سکتے تھے جس کا آج ہم نے کر کے ثبوت دے دیا کہ ان بچوں کے نام پہ ان کو یاد کرنے کے لیے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پوری رات صبح تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو یاد کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہم نے کہی ہے. ہم ان کو لا نہیں سکتے, لیکن یہ احساس ہمیں ہوا کہ یار واقعی انہوں نے جان کا نذرانہ دیا اور پوری ریاست جو ہے وہ آج سہولت سے وہ سہولت حاصل کر رہی ہے, جس کے لیے تینوں شہداء کی جو فیملی ہیں ہم ان کے جتنے بھی احسان مند ہوں وہ بہت کام ہے. اس کے ساتھ آج کے ہمارے اس پنڈال کی جو ہماری یہ سیکیورٹی کی ٹیم ہے, میں نے غصہ بھی کیا ان کو, مذاق بھی کیا, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو کہ کوئی ہماری اتنی بڑی اس کی ٹریننگ نہیں تھی, لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے جھاڑو مارنے سے لے کے کھانا کھلانے تک سارا کام انہوں نے خود کیا. یہ ہمارے بڑے فخر کی بات ہے. اس کے ساتھ ایک سب سے اہم جو ایشو تھا وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمیں جتنے بھی لوگ چندہ دے رہے تھے, میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے, پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا. وہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں 2 سال سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ یہ راہ فنڈڈ تحریک ہے, اس کو یہ انڈین سپاہی تحریک ہے, اس کی فارن فنڈنگ ہے. یہ سنا تھا نا آپ نے الزام. اس دفعہ ہم نے مظفر آباد کے غیور اوورسیز جو مظفر آبادی ہمارے بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کا میں ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. ہمارا ایونٹ بہت بڑا تھا. ہم نے بالکل, میں یہ اوپن بات کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مظفر آبادی اوورسیز جو ہمارے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری مالی مدد کی جس سے ہم نے اتنا بڑا یہ معاملہ سیٹل کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکل وہ لوگ جو آج تک اس تحریک میں جب بھی ہمیں جانی یا مالی ضرورت پڑی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بار پہلے سے بڑھ کر کے ہمارا ساتھ دیا, تبھی جا کے ہم اتنا بڑا ایونٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اس لیے میں اپنے تمام مظفر آبادی اوورسیز کا اور اپنے لوکل جو ہمارے کمیونٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم یہ ایونٹ کر پائے. خاص طور پہ اپنی تاجر برادری کا, کیونکہ میں ایک بات اور کروں گا کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اب یہ دیکھنا کہ پہلے سے زیادہ لوگ آئیں گے, تو اللہ نے وہ بات سچ ثابت کی کہ پہلے سے زیادہ لوگ آ گئے. یہ وہ لوگوں کا پیار ہے میرے ساتھ, میری پوری ٹیم کے ساتھ, کہ لوگ جوک در جوک جو وہ آج پنڈال میں شامل ہوئے اور دیر تک وہ یہاں پہ بیٹھے رہے. کیونکہ اس کے بعد اعلامیہ بھی پڑھنا ہم نے, میں صرف اتنی سی بات کروں گا جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں.
کہ جنگ لگی, جنگ ختم ہو گئی, سیز فائر ہو گیا. اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا. میں پھر ریپیٹ کروں گا, جنگ لگی, جنگ ختم ہو گئی, سیز فائر ہو گیا. یہ بات سمجھ لگ گئی؟ جنگ لگی کس وجہ سے؟ کشمیر کی وجہ سے. یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ لگی. لوگ شہید ہوئے, گھر تباہ ہوئے, مساجد شہید ہوئی, لوگوں کا مال جان مالی طور پہ وہ نقصان ہو گیا, دکانیں ڈیمیج ہو گئی, کاروبار ختم ہو گئے. یہ تو دیکھا, یہ ہوا نا. کس وجہ سے ہوا؟ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے. جنگ لگی, امن ہو گیا, سیز فائر ہو گیا, پوسٹیں والے کر دی گئی, لیکن مسئلہ کشمیر کہاں پہ ہے؟ کشمیری کہاں پہ؟ کسی نے سوچا؟ کسی نے پوچھا؟ لہذا یہ کلیئر کٹ بات ہم بحیثیت کشمیری اس پنڈال کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کیا جائے گا اس کو کشمیری کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں, اس بات پہ ہاتھ کھڑا کریں. کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا, کوئی اور فریق کشمیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ میرا گلا اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید بات کر سکوں. مجھ سے پہلے تمام مقررین نے تفصیلاً بات کر لی ہے. خاص طور پہ میں اپنی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا, اپنے پولیس کے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ اس تحریک کے اندر ہمارا کسی سرکاری ملازم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, ہمارا کسی پولیس والے کے ساتھ ذاتی جھگڑا نہیں تھا. آئے تحریک چلی, انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی, ہم نے عوام کی ڈیوٹی دی. اس کے اندر جانیں بھی ضائع ہوئی, اس کے اندر لوگ زخمی بھی ہوئے, وہ دونوں طرف سے ہوئے. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا اور نہ ہی آگے ہے. آگے بھی وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے, ہم عوام کی ڈیوٹی کریں گے, ہم اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے جہاں جہاں ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ چاہے ہماری ذریعہ انتظامیہ ہے, وہ پولیس ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جس وجہ سے یہ پرامن طریقے سے ہم یہ پنڈال مکمل سجا اور اس کو مکمل کلوزنگ کی طرف لے جا سکے. میں بات ختم کرتے ہوئے تمام اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو پوری ریاست سے اس مظفر آباد کے اندر آئے. اور ایک اور اعلان یہ بھی کروں گا کہ ہم نے یہاں پہ رہائش کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگ ہمارے پاس یہاں رکے, جس کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے وہ ہمارے پاس رکے. ہمارے پاس ابھی بھی کھانا بے شمار بچا ہوا ہے, اور مزید کسی نے کھانا کھانا ہے وہ بھی موجود ہے. جنہوں نے سفر کرنا ہے وہ ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن رہائش کے لیے ہماری جو ہوٹل ایسوسی ایشن ہے آزاد کشمیر, جس کے چیئرمین راجہ الیاس خان ہیں, ان کی طرف سے پورے مظفر آباد میں ہوٹلوں نے, گیسٹ ہاؤسز نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کی رات جو لوگ یہاں پہ ٹھہریں گے ہم ان کو جو ہے وہ فری اکاموڈیشن دیں گے, جس کے لیے ہم ہوٹل ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کریں. بات کو میں کلوز کرتے ہوئے شکریہ کروں گا سب سے پہلے اپنے رب کا, اس کے بعد رب کی مخلوق کا. دن کو مجھ سے یہاں سے انٹرویو لیے گئے جب بارش بہت شدید ہو رہی تھی, تو کہا گیا کیا ہوگا. یہ میری بات سنیں غور سے, میرے انٹرویو موجود ہے. دعویٰ میں نہیں کر سکتا, کفر ہو جاتا, اعلان کسی کو نہیں ہے. لیکن میں نے دعویٰ کیوں کیا؟ پوچھا کہ بارش سے کیا کرو گے. میں نے کہا میری بات یاد رکھو, اس تحریک میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آج سے 2 سال پیچھے چلے جاؤ, جب بجلی بہت مہنگی تھی, آٹا بہت مہنگا تھا, ہمیں نہیں پتا کسی کے گھر میں ایک ٹائم کا چولہا جلتا تھا یا نہیں جلتا تھا. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. بچے کی سکول کی فیس دیتے تھے, بجلی کا بل رہ جاتا تھا, بجلی کا بل دیتے تھے, راشن والے کا بل رہ جاتا تھا. یہ پوزیشن تھی یا نہیں تھی؟ اس وقت جو میرا ایمان ہے, کسی ایسے مجبور شخص نے اپنے رب سے التجا کی, میرے رب نے وہ التجا قبول کی, اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود سامنے آیا. اور اسی کے صلے آج کی یہ جو بارش ہے, میرا یہ دعویٰ تھا
اس انٹرویو میں نے دن کے جو انٹرویو ہوئے میں نے کہا یہ بات یاد رکھنا وہ رب العالمین ہے، ہم صرف اس پنڈال کا سوچ رہے ہیں، وہ رب العالمین ہے، اگر اس نے اس بارش کو رکھا تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ تحریک ایک غریب ایک مجبور انسان کی تحریک ہے، میرا رب اس بارش کو روکے گا، اور میرے رب نے اس بارش کو روک کے یہ بتایا کہ یہ غریب کی تحریک ہے، مجبور کی تحریک ہے، میں اس کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ ہیں تو یہ تحریک ہے، اور اس تحریک کا کوئی بھی فیصلہ آپ لوگوں کی مشورے سے، آپ لوگوں کی خواہشات کے بغیر نہ اس سے پہلے ہوا نہ اب کیا جائے گا۔ ابھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کیا گیا ہے جس کو ابھی میں پڑھوں گا، وہ تمام بھی آپ لوگوں کی جتنی بھی مشاورت پورے 3 ڈویژنوں میں سے آئی ہے، وارڈ سطح سے آئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کریں گے۔ عمر صاحب یہ اضافہ میں پہلے پڑھ لوں، اس کے بعد یہ پڑھیں گے، پھر اس طرح کرتے ہیں نا کہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اعلامیہ میں اکیلا پڑھوں؟ اچھا، کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ اعلامیہ جب پڑھتے ہیں تو پوری جو کور کمیٹی ہے وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو تمام ممبران نے یہ اجازت دی ہے کہ میں اکیلا ہو کے پڑھوں۔ پہلے اعلامیہ پڑھنا، تمام لوگ خاموشی سے اس اعلامیہ کو سنیں۔ اعلامیہ شہدائے جموں کشمیر و شہدائے عوامی حقوق کانفرنس منعقدہ 24 مئی 2025 بامقام مظفر آباد۔ نمبر 1، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شہدائے کشمیر اور شہدائے عوامی حقوق تحریک کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ شہداء نے جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس مقصد کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ نمبر 2، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین کامل رکھتی ہے، اور اس کی 2 سال پر محیط جدوجہد اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ نمبر 3، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہونے والی جنگ میں ریاست جموں و کشمیر کے دونوں اطراف ہونے والے نہتے عوام کی شہادتوں، املاک کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 4، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جموں و کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں خواہشات کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ریاست بھر کے اس نمائندہ عوامی اجتماع کی وساطت سے اقوام عالم سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر کو پرامن مستقل طور پر حل کرنے کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا پیدائشی عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور پاکستان اور بھارت کی طرف سے مرعوب حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دیا جائے، تاکہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام مسئلہ جموں و کشمیر کا حل اپنی اجتماعی رائے سے نکالیں۔ جموں و کشمیر کی باشندوں کی خواہشات کے برعکس کوئی فیصلہ کیا گیا یا پھر خطہ جموں و کشمیر میں جنگ مسلط کی گئی تو جموں و کشمیر تمام اکائیوں کے باشندے منحوس خونی لکیر سیز فائر لائن کو پرامن پر توڑنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور خود پاکستان ہندوستان سمیت عالمی دنیا
بارہا اس خدشہ کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور اگر ایسی بدقسمت جنگ ہوئی تو اس صورت میں جنوبی ایشیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد انسان اجتماعی موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان، ایران سمیت دیگر ممالک کے شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس خوفناک ایٹمی جنگ کا ایندھن بننے سے بچنے کے لیے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حق خود ارادیت دینے کے مطالبہ کے حق میں آواز بلند کریں۔ نمبر 6، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے رہنماؤں کی بلا جواز گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 7، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی حکمرانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ بار بار کی وعدہ خلافیوں کی روش کو ترک کرتے ہوئے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پرانے چارٹر آف ڈیمانڈ پر طے کیے معاہدہ پر 8 جون سے پہلے عمل درآمد یقینی بنائے۔ بصورت دیگر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 8 جون کے بعد میرپور ڈویژن کے اندر بھرپور نمائندہ اجلاس میں اگلی کال کا اعلان کرنے پر مجبور ہوگی۔ ہم حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اگر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگلی کال دینے پر مجبور ہوئی تو اس صورت میں حکمرانوں کا اس کال سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اشرافیہ کی حالیہ مراحت میں اضافہ کو قوم کے ساتھ مذاق سمجھتے ہوئے انہیں مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور اپنے مطالبہ کو دہراتے ہوئے حکمرانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پرانی مراحت کو ختم کریں چاہے ان میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 9، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کے جرم میں قید یاسین ملک سمیت دیگر کشمیری رہنماؤں و حریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جبری گمشدگیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو متنبہ کرتی ہے کہ اس سلسلہ کو فوری طور پر بند کیا جائے اور تمام جبری گمشدہ افراد کو فی الفور آزاد کشمیر پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ اگر ان پر کوئی کیس ہے تو ریاستی قانون کے مطابق ان کیسز کا فیصلہ ہو سکے۔ نمبر 11، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خلاف میرٹ تقرریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ ایسی تمام تقرریوں کو منسوخ کیا جائے اور میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو ان کی اسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ نمبر 12، آزاد جموں و کشمیر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو طویل دورانیہ شروع کر دیا گیا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دینے کا مطالبہ کرتی ہے، لہٰذا ہم حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے عوام کو ستانا بند کریں، بصورت دیگر ہم احتجاجی آپشن کی طرف جانے پر مجبور ہوں گے۔ نمبر 13، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بمطابق معاہدہ حکومت کو جن امور کی انجام دہی کے لیے ایک معین وقت دیا تھا ان میں سے کسی بھی چیز پر مقررہ وقت کے اندر عمل نہیں ہو سکا، لہٰذا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اب اپنے نئے منظور شدہ 16 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو عوامی تائید و حمایت سے سابقہ 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کا باضابطہ حصہ بناتی ہے، جس میں مفت علاج، مفت اور یکساں تعلیم، بین الاقوامی ایئرپورٹ، پینے و آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی، کرپشن، رشوت، سفارشی کلچر کے خاتمہ سمیت مختلف شکیں شامل ہیں۔ پرانے منظور شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے پاس 8 جون تک کا وقت ہے، جبکہ نئے چارٹر آف ڈیمانڈ پر آج سے جدوجہد کا عمل شروع ہو جائے گا۔
اب جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہی کر رہا ہوں، کیونکہ میں صرف اس کے پوائنٹ پڑھوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو ہم چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، عوام کی تائید سے، آپ لوگوں کی تائید سے، اس پنڈال کی تائید سے۔ نمبر 1، آزاد جموں و کشمیر کی عوام کے لیے فری علاج کی فراہمی۔ اس پہ ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے جی۔ فری اور یکساں تعلیم، روزگار کی فراہمی، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ، پینے کے پانی کی فراہمی، آبپاشی و زراعت کے لیے پانی کی فراہمی، آزاد جموں و کشمیر ایکسپریس وے کا قیام، کشمیر شاہراہ کشمیر کا قیام، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ، محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکموں کا خاتمہ، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، سیلولر کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ، ٹیکسز میں چھوٹ، معذور افراد کا کوٹا اور کفالت، معذور افراد کا کوٹا اور کفالت، مکافنہ عدلیہ اور انتظامیہ کی مراحت اور تقرریاں، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی مراحت میں کمی کی جائے، ہم نے تمام شعبہ جات کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر تمام شعبہ جات کو اپنی جو ہے مراحت میں کمی کرنے کا جو ہے وہ اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا جو نیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے۔ کیا یہ پورا پنڈال سابقہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ اس نئے جو نکات ہیں ان کی منظوری دیتا ہے؟ سابقہ چارٹر آف ڈیمانڈ اور نئے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری حال دیتا ہے؟ میں 3 دفعہ پوچھوں گا، کیا یہ پنڈال اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو اضافہ کیا گیا اور سابقہ چارٹر آف ڈیمانڈ اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ پنڈال اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافے کی اجازت دیتا ہے؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی رکے، یہاں پہ اپنے ان شہداء کے لیے دعا کی جائے گی۔